آپ کو بتائیں کہ ارشد ندیم کی جانب سے کہا گیا کہ میں گولڈ میڈل جیتا ہوں اور میں تمام افراد کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی بہت شکر گزار ہوں. میڈل پاکستان کے عوام کے لیے لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے, ملک کا نام روشن کروں گا, آنے والے ایونٹس کے لیے مزید تیاری کروں گا. ارشد ندیم کے والدین اور قوم جو ہے وہ بہت زیادہ پرجوش ہیں. ارشد ندیم کی جانب سے والدین قوم کی شکریہ ادا کیا گیا ہے. حکومت کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا, ان کو پروٹوکول دیا گیا. پولیس بھی موجود ہے, لوگ چھتوں پہ بھی موجود ہیں اور اس وقت گلی میں بھی موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ بازاروں میں اس وقت لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہے اور شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں, آتش بازی کی جا رہی ہے اور جو بینڈ ہے اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر رقص کر رہے ہیں لوگ, ان کی دھنوں کے اوپر, اور لوگوں کا جذبہ اس وقت دیدنی ہے. ارشد ندیم اپنے آبائی علاقے میں پہنچ چکے ہیں. آبائی گاؤں پہنچنے پر بہترین قسم کا ان کو استقبال ان کا کیا گیا, ان کو بہترین خوش آمدید کہا گیا. اپنی والدہ سے گھر کی دہلیز پر ملے اور والدہ اور ارشد ندیم کافی دیر تک گلے مل کر خوشی کا اظہار کرتے رہے. ارشد ندیم کے اہل خانہ گھر کی دہلیز پر موجود تھے, ان کی والدہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا. ارشد ندیم 2024 پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے ایک تابندہ ستارہ بن کر ابھرے. ارشد ندیم کی جانب سے جیولن تھرو میں 92.97 میٹر کی تھرو کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا. ارشد ندیم کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا پیرس کے اسٹیڈیم میں لہرایا گیا. ارشد ندیم کی بدولت پاکستان کا قومی ترانہ پیرس اسٹیڈیم میں بجایا گیا. ارشد ندیم پیرس سے باراستہ استنبول ہوتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ ان کی فلائٹ پہنچی. 1:25 پر ان کا جہاز لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رات کو اترا. واٹر کینن سے جہاز کا استقبال کیا گیا, جہاز کو سلوٹ پیش کیا گیا. ارشد ندیم جب جہاز سے اترے تو صوبائی اور وفاقی وزراء سمیت ان کے اہل علاقہ اہلیان لاہور نے ان کا فقید المثال استقبال کیا. اسٹیٹ لاؤنج پہنچے تو والد نے ان کو گلے لگایا, ان کو پھولوں کے ہار پہنائے. جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے, لوگوں کی جانب سے آٹوگراف لینے کی کوشش کی جاتی رہی, سیلفیاں بناتے رہے لوگ ان کے ساتھ. ارشد ندیم کو ڈبل ڈیکر بس پر سوار کیا گیا. ارشد ندیم نے ڈبل ڈیکر بس پر سوار ہو کر ویو کیا, لوگوں کی محبت کا جواب دیا. پھر ارشد ندیم گاڑی میں سوار ہو کر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے میاں چنو کی طرف روانہ ہو گئے. میاں چنو سے ان کا قافلہ براستہ سڑک لاہور سے روانہ ہوا اور مختلف جگہوں پر رکتا ہوا بالآخر ان کے آبائی گاؤں پہنچا. راستہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ ہوتا ہوا ان کا قافلہ پہنچا تو جب رائیونڈ پہنچے تو نماز فجر ادا کی اور ساتھ ہی نوافل ادا کیے گئے ارشد ندیم کی جانب سے. اور ناشتہ کرنے جب وہ رکے تو لوگوں کا جمع غفیر امنڈ آیا. لوگ ٹولیوں کی صورت میں جگہ جگہ مسلسل موجود رہے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے رہے, پھولوں کے ہار پہناتے رہے, ارشد ندیم کو دعائیں دیتے رہے, ارشد ندیم کے لیے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے رہے, مٹھائیاں تقسیم کرتے رہے. اکاڑا پہنچے تو فقید المثال استقبال ان کا وہاں بھی کیا گیا. میاں چنو پہنچے تو لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی, شہنائیاں بجائی جا رہی تھیں, گھڑ ڈانس کا اہتمام کیا گیا تھا, آتش بازی کی جا رہی تھی, ان کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا جا رہا تھا, ان کو ہار پہنائے جا رہے تھے. میاں چنو سے چلے 19-20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر اپنے آبائی گاؤں پہنچے. آبائی گاؤں پہنچے تو دیدنی مناظر دیکھنے میں ملے, وہ مناظر دیکھنے میں ملے جو تاریخ میں نہیں ملے. ارشد ندیم کو تاریخی استقبال کے ساتھ ان کے گھر کی دہلیز پر لایا گیا. ان کی والدہ نے ان کو گلے لگایا, گلے لگا کر دونوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. ارشد ندیم اپنے آبائی علاقے پہنچ چکے ہیں اور پولیس کی جانب سے بہترین جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں, پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو. پولیس کی بھاری نفری موجود ہے, پولیس کے اعلیٰ افسران وہاں پر موجود ہیں, ان کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. ارشد ندیم کو VVIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور موسم بھی ارشد ندیم کو خوش آمدید کہہ رہا ہے. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ان کے علاقے میں اور ان کا استقبال لوگوں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے, موسم کی جانب سے, سب کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ مقامی رہنما بھی اس موقع پر موجود ہیں اور ارشد ندیم کو ویلکم کرنے لاہور ایئرپورٹ پر وزراء موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیان لاہور بہت پرجوش تھے. اور ارشد ندیم نے ابھی میڈیا سے اپنے آبائی گاؤں پہنچنے پر گفتگو کی. میڈیا سے گفتگو میں ان کو کہنا تھا کہ میں شکر گزار ہوں قوم کی دعاؤں کا, میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کی دعاؤں کا, اور یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آج گولڈ میڈل لے کر واپس پہنچا ہوں. اور ان کی جانب سے
کہا گیا کہ آنے والے مقابلوں کے لیے اور بھی محنت کروں گا. ٹوکیو اولمپکس کا بھی ارشد ندیم نے ذکر کیا. ارشد ندیم نے کہا کہ بے شک ٹوکیو اولمپکس میں ان کی پرفارمنس اچھی تھی, لیکن پیرس اولمپکس میں انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے. پیرس اولمپکس میں دعائیں ساتھ تھیں, ان کی فٹنس بہترین تھی جو کہ ٹوکیو اولمپکس میں نہیں تھی. ٹوکیو اولمپکس میں ان کو انجری ہو گئی تھی. پیرس اولمپکس میں ہر طرح سے بہترین اور سازگار ماحول تھا ان کے لیے, وہ فٹ تھے اور دعائیں ان کے ساتھ تھیں اور وہ فل فارم میں تھے. اور 92.97 میٹر کی تھرو پھینک کر ورلڈ ریکارڈ بنا کر جیولن تھرو میں جیولن تھروور ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے پیرس اولمپکس 2024 میں گولڈ میڈل جیتا. نیرج چوپڑا جو بھارت کے ان کے حریف ہیں, جو ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈلسٹ ہیں, وہ سلور میڈل جیت پائے, اور ارشد ندیم پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کے لیے باعث فخر ٹھہرے. تابندہ ستارہ جو ابھرا ہے پیرس اولمپکس 2024 میں, اگر ان کا سفر دیکھا جائے تو وہ آسان نہ تھا, سفر کافی کٹھن رہا. ارشد ندیم کے لیے جوولن تھرو کی جوولن خریدنا بھی مشکل بنا رہا, ان کو پھر حکومت کی جانب سے سپورٹ کیا گیا. ارشد ندیم کے لیے کوئی بہترین سٹیڈیم کا انتظام نہیں تھا. وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک جو گورنمنٹ سکول ہے اس کے اندر انہوں نے اس کے گراؤنڈ سے اپنا سفر شروع کیا. وہاں پر وہ اپنے کوچ کے ہمراہ پریکٹس کرتے تھے اور انہوں نے اپنی محنت اتنی بڑھا دی کہ وہ سہولیات کو بھول گئے. انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر گولڈ میڈل حاصل کر لیا. تمام تر اگر دیکھا جائے دیگر کھلاڑی جو موجود تھے جیولن تھرو کے مقابلے میں ان کے ساتھ, ان پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے, لیکن ارشد ندیم اپنا سفر ایک سادہ سفر لے کر چلے اور انہوں نے پاکستان کے لیے وہ کر دکھایا جو 40 سال میں کوئی نہ کر پایا. پاکستان کا یہ روشن تابندہ ستارہ ابھرا ہے اس وقت, اور اس وقت اپنے آبائی علاقے میں پہنچ گئے ہیں. شعیب افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شعیب, بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ گھر پہنچ گئے ہیں, دہلیز پر ان کی والدہ نے گھر کی ان کا استقبال کیا. جی بالکل, ہم اس وقت ارشد ندیم کے گھر پہنچ گئے ہیں. ان کی والدہ نے ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا, اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کو اٹھا لیا. تو یہاں پہ بڑے جذباتی اور جوش و خروش والے جو اہل علاقہ ہیں ان کے بھی منظر تھے. تو اس کے ساتھ بارش شروع ہو گئی یہاں پہ بہت تیز, جس کی وجہ سے ابھی جو باقی میڈیا ٹاک ہے وہ فی الحال روک دی گئی ہے. جی اچھا, آپ نے بتایا کہ گھر پہنچے ہیں, تو بتائیے گا شعیب افضل گھر کے کیا مناظر ہیں؟ لوگوں کی جانب سے, گھر کے افراد کی جانب سے استقبال تو کیا گیا ہے, اب سیلیبریشن کیسے کی جا رہی ہے گھر کے اندر؟ جی یہاں پر سیلیبریشن جو ہے وہ آتش بازی کی گئی ہے, اور جو ہے بارش شروع ہونے سے پہلے جو اہل جی شعیب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ شعیب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. شعیب افضل نے ہمیں بتایا کہ کیونکہ بارش شروع ہو گئی ہے اس وجہ سے میڈیا ٹاک مختصر کرنی پڑی, اور میڈیا ٹاک بعد میں کی جائے گی. اور ابھی اس وقت ارشد ندیم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. گھر کے باہر ان کی والدہ نے گھر کی دہلیز پر ان کا استقبال کیا, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, اپنے جذبات کا, اپنی خوشی کا اظہار کیا. دونوں ماں بیٹا کافی دیر تک گلے ملتے رہے اور پھر والدہ کی جانب سے ہار پہنایا گیا. ارشد ندیم کے بہن بھائی, ان کے بیوی بچے اور رات گئے سے ان کا انتظار کر رہے تھے. ارشد ندیم کا قافلہ براستہ سڑک لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے میاں چنو کی جانب رواں دواں تھا. جگہ جگہ ارشد ندیم رکے. ارشد ندیم کا جگہ جگہ لوگوں کی جانب سے ٹولیوں کی صورت میں استقبال کیا گیا. لوگ جو ہے وہ پرجوش دکھائی دیے. لوگوں نے اپنے قومی ہیرو کو سر آنکھوں پر بٹھایا. لوگوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر ارشد ندیم رکے ہوں اور لوگ موجود نہ ہوں. کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں پر ارشد ندیم رکے ہوں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور نہ کی گئی ہوں. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر ارشد ندیم گزرے ہوں وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے نہ لگے ہوں. ارشد ندیم کا ہر جگہ پر ان کا استقبال بہترین, مثالی اور تاریخی رہا. ارشد ندیم ناشتہ کرنے رکے تو لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. ارشد ندیم نماز فجر اور نوافل کے ادائیگی کے لیے رکے تو وہاں پر جمع غفیر اکٹھا ہو گیا. میاں چنو پہنچے تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا. میاں چنو سے اپنے آبائی گاؤں کی جانب روانہ ہوئے تو ساتھ ہی لوگ کافی تعداد میں چل دیے. جب اپنے آبائی گاؤں پہنچے تو بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا گیا. آبائی علاقے کے لوگ ان کے ساتھ گھل مل گئے, سیلفیاں بناتے رہے, ان کی ویڈیوز ان کے ساتھ بناتے رہے, ان کا ہاتھ ہوا میں لہراتے رہے. ارشد ندیم نے بھی اپنے
اپنے چہرے کے تاثرات دکھائے اور خوشی کا اظہار کیا اور وکٹری کا نشان بنا کر لوگوں کی محبت کا جواب دیا۔ ارشد ندیم نے میڈیا سے گفتگو کی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں قوم پاکستان کا، اپنے والدین کا شکر گزار ہوں، میں حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا، میرے لیے دعائیں کی، لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں، میڈل پاکستان کی عوام کے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، ملک کا نام روشن کرنے کے لیے مزید مواقع دے، میں مزید محنت کروں گا۔ والدین اور قوم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی ہے، قوم کا پیار دیکھ کر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں، ارشد ندیم کی جانب سے یہ کہا گیا۔ میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو بارش تیز ہو گئی، موسم نے بھی آج ان کا استقبال کیا، اور جب وہ بارش کی وجہ سے آگے بڑھے اور اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے تو والدہ وہاں کھڑی تھی اپنے بیٹے کے انتظار میں، اور دونوں ماں بیٹا لپٹ گئے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، بہت دیر تک گلے ملتے رہے۔ والدہ اور ارشد ندیم اپنی محبت کا، اپنی خوشی کا، اپنے جذبات کا اظہار گلے مل کر کرتے رہے۔ ان کے بہن بھائی ارشد ندیم کے، ان کی بیوی بچے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی اپنے اس ہر دل عزیز ارشد ندیم کا بہترین طریقے سے استقبال کیا۔ بارش جو ہے وہ اسی دوران ہوتی رہی، لیکن بارش کی پرواہ کیے بغیر ان کے اہل علاقہ، ان کے اہل محلہ، ان کے خاندان کے افراد، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، سب ان کا بہترین طریقے سے استقبال کرنے کے لیے کھڑے رہے، ان سے گلے ملتے رہے، ان کو ہار پہناتے رہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے رہے، گھڑ ڈانس ہوتا رہا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈلتے رہے، اور ساتھ ہی دیگیں بنائی گئی ہیں، کھانے بنائے گئے ہیں۔ علاقے میں اس وقت شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں، لوگ گھروں کی چھتوں پر موجود ہیں، لوگ ان کے محلے کی گلیوں میں موجود ہیں، لوگ بازاروں میں موجود ہیں، ان کے لوگوں کی جانب سے استقبالیہ کیمپس لگائے گئے ہیں، جگہ جگہ پر فلیکسز آویزاں ہیں، ارشد ندیم کی تعریفی کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے جتنا ایک قومی ہیرو کو دیا جانا چاہیے۔ نہ صرف قوم نے، حکومت نے، بلکہ ارشد ندیم کے اہل علاقہ نے، ان کے اہل محلہ نے آج حق ادا کر دیا ان کی اس محنت کا، اور ارشد ندیم کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہ ہیں کہ ارشد ندیم خوشی، ان کی خوشی دیدنی تھی، ان کو پاکستان پہنچ کر نہ صرف ایسے لگا کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں، ارشد ندیم کو یہ لگا کہ جو وہ کر آئے ہیں وہ اتنی بڑی کامیابی ہے، جو وہ کر آئے ہیں وہ تاریخی کامیابی ہے، اور اس کا اظہار لوگوں کی جانب سے کیا گیا۔ ارشد ندیم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہترین قسم کا ان کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا ہے، ان کے علاقے کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، ان کے خاندان کی جانب سے، اور ارشد ندیم کے حوالے سے فلیکسز آویزاں ہیں، ارشد ندیم کے لیے استقبالیہ کیمپس لگائے گئے، اور پولیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پولیس کی بھاری نفری اس سب کے دوران موجود رہی ارشد ندیم کو سیکیورٹی کے لیے، ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے، اور ہائی الرٹ پر تھی سیکیورٹی، ساتھ ہی ساتھ ان کو VVIP پروٹوکول دیا گیا ہے۔ ارشد ندیم کو حکومت پنجاب کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے سراہا گیا ہے، ان کے لیے انعامات کی بارش کی گئی ہے۔ ارشد ندیم کا یہ پروٹوکول صرف باتوں کی حد تک، جذبات کی حد تک نہیں تھا، ان کو باقاعدہ ان کے لیے کروڑوں روپے کے انعامات کے اعلانات کیے گئے ہیں۔ ارشد ندیم نے جو محنت کی ہے اور محنت کا جو ان کو ثمر ملا ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مستند طریقے سے حکومت کی جانب سے اس کو پروف کے طور پر ان کو انعامات دیے گئے ہیں۔ ارشد ندیم کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا ہے، سندھ کی حکومت کی جانب سے 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا ہے، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے۔ علی ظفر جو گلوکار ہیں، آرٹسٹ بھی ان کو سراہنے میں پیچھے نہیں ہیں، اور علی ظفر جو گلوکار ہیں ان کی جانب سے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تمام سیلیبریٹیز جو پاکستان کی انڈسٹری کے ہیں، چاہے وہ ڈرامہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہے، چاہے وہ گلوکار ہیں، ان کی جانب سے علی ظفر کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ان کی جانب سے بھی سراہا گیا، اور تمام تر گلوکاروں اور آرٹسٹ کی جانب سے ارشد ندیم کو سراہا جا رہا ہے۔ تمام تر سیاستدان اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں، ارشد ندیم کو سراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ان کے اہل علاقہ، ان کے اہل محلہ، ان کے خاندان کے افراد بہت زیادہ خوش ہیں، پرجوش ہیں، ان کا جذبہ دیدنی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جب پاکستان کے لیے وہ روانہ ہوئے تبھی سے تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں ان کے فقید المثال استقبال کے لیے۔ پیرس سے براستہ استنبول وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے،
لاہور ایئرپورٹ پر جیسے ہی ان کی فلائٹ اتری رات 1:25 پر تو ان کی فلائٹ کو واٹر کینن سے سلوٹ پیش کیے گئے. ارشد ندیم جہاز سے اترے تو اسٹیٹ لاؤنج میں ایئرپورٹ کے ان کا بہترین استقبال کیا گیا. ان کے والد، ان کے بھائی وہاں پر موجود تھے. ان کے والد اور بھائی نے ان کو گلے لگا لیا، ان کو ہار پہنائے اور لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے. جو زندہ دلانے لاہور ہیں ان کی بڑی تعداد ارشد ندیم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود رہی. لقمان علی سپورٹس اینکر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی لقمان، ارشد ندیم اپنے گھر پہنچ گئے، فقید المثال استقبال کیا گیا ہے. بالکل حسام، پاکستان کے لیے تاریخ ساز کامیابی تھی ان کی، اور اسی وجہ سے ہم نے رات بھر یہ دیکھا کہ لاہور ایئرپورٹ پر بھی ایسے ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا. اور پاکستان ایک لمبے عرصے کے بعد ایسا خوبصورت منظر دیکھ رہا ہے. نہ صرف میاں چنو کی عوام بلکہ پورے پاکستان کی عوام پرجوش ہے. اور ساری صورتحال کو دیکھ کر ایک ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو ایک میسج گیا ہے، اسٹرانگ میسج گیا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، صورتحال کیسی بھی ہو، تو آپ اگر کوئی چیز طے کر لیں، آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے دکھاتے ہیں. اور آپ حالات پر نہیں جاتے کہ میرے پاس سہولیات نہیں ہیں، یہ نہیں، اور مجھے پوری طرح سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس چیز سے نکل کر آؤٹ آف باکس آپ نے پرفارمنسز دی. اور ارشد ندیم نے تمام ینگسٹرز کو، تمام پاکستان کو یہ میسج دیا ہے ایک طرح سے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور ارشد ندیم نے ایسے حالات میں سارا کچھ کیا ہے جس میں بہت سارے لوگ گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا. اور حقیقت ہے اپنی جگہ پر کہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر کوئی چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور پاکستان نے 40 سال بعد گولڈ میڈل پاکستان لایا. 1984 میں ہم ہاکی میں گولڈ میڈل لے کر آئے تھے، اور پھر 92 میں پاکستان آخری مرتبہ اولمپکس میں ایک میڈل لے کر آیا. لیکن اس کے بعد یہ دروازے اولمپکس کی ایک طرح سے پاکستان کے لیے بند ہو گئے. اور ہاکی واحد گیم تھی جس میں پاکستان بار بار جیتتا تھا، میڈل لے کر آتا تھا، پاکستان کے لوگ ہاکی کو دیکھتے تھے. اور اسی طرح سے اولمپکس